لبریز ہو جاتا. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی پاک سے جو پیار تھا وہ بھی نظر آتا ہے. اور وہ کیوں نہ پیار کریں, رب کے حبیب جو ٹھہرے, میرے آقا تو اللہ کے حبیب ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, جب کوئی حبیب ہو جائے نا, محبوب ہو جائے, پھر محبوب اور محب میں یہ نہیں ہوتا یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے. جب کوئی کسی کا بیسٹ فرینڈ ہو جائے, محب ہو جائے, بندہ کہتا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو میرے آقا تو میرے رب کے حبیب ہیں نا, مالک کے حبیب ہو گئے نا, تو پھر تو ہمارے مالک ہو گئے. اعلیٰ حضرت اسی بات کو سمجھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب ذرا آج ایک اور خوبصورت کمپیریزن بھی سمجھ لو. نبی پاک علیہ السلام اللہ کے حبیب جو ٹھہرے نا, اللہ نے جتنے نبیوں کو جو بھی کمالات دیے, معجزات دیے, کمالات دیے, ان سب کا مجموعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو حضرت موسیٰ خلیل اللہ ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں پہلے فرق سمجھ لو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑی بات ہے, اللہ سے بات کرنا یہ آسان نہیں ہے نا, اور کسی کو شرف نہیں ملا. آپ اللہ سے بات کرتے تھے, مگر جب کسی سے بات کرے بندہ اور پیار بھی بڑا ہو تو دیکھنے کو تو جی چاہتا ہے نا. آپ نے اللہ سے عرض کی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, کلام کا شرف تو دیا, اے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. انکار ہوا کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے. پھر عرض کی لن ترانی, فرمایا گیا تم نہیں دیکھ سکو گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک پہاڑ پر تجلی نازل کی گئی, کوہ طور پر. حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے, دیکھ نہیں سکے, اللہ کا دیدار نہیں کر سکے, بلکہ تجلی پڑی تو بے ہوش ہو گئے. حالانکہ اب کلیم اللہ تھے. اب آؤ بتاتا ہوں حبیب اللہ کی شان کیا ہے. ادھر ریکویسٹ تھی کہ مولا دیکھنا ہے, منع کرا جا رہا ہے لن ترانی, اور ادھر جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. معراج کی رات یہی تو ہوا تھا نا. سنو شاعر کیا کہتے ہیں, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. What is the difference between طور and معراج؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے نا. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ تو یہ فرق ہے حضرت کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں. اب آؤ خلیل اللہ. حضرت ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے دوست. خلیل کہتے ہیں دوست, مگر میرے آقا کون ہے؟ حبیب اللہ ہے. میرے آقا تو رب کے حبیب ہے نا. اچھا, جب میں نے بات کی آپ سے کہ اللہ کریم نے سارے کمالات جو تمام نبیوں کو عطا کیے وہ اپنے حبیب کو بھی عطا کیے, تو خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ پاک پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا, اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, میں اللہ عز و جل کا حبیب ہوں اور یہ فخرن نہیں کہتا, گویا میرے آقا خلیل بھی ہیں حبیب بھی ہیں. اب آؤ فرق سنتے جاؤ. بزرگوں نے بڑا پیارا فرق بیان کیا. یقیناً حضرت ابراہیم کی شان بڑی اعلیٰ ہے. آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ نبیوں کے والد کہلائے, کیونکہ آپ کی نسل سے سارے انبیاء ہوئے اس کے بعد. اچھا, لیکن حضرت ابراہیم نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب علیہ السلام اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مژدہ سنا دیا. ادھر مانگا جا رہا ہے, ادھر خوشخبری دی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے ملاقات کی تمنا کی,
جبکہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی ملاقات کے شرف سے سرفراز فرما دیا. حضرت ابراہیم نے ہدایت کی آرزو فرمائی اور حبیب علیہ السلام سے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے اور میرے آقا علیہ السلام کے لیے رب نے فرمایا فرشتے ان کے لشکری اور سپاہی بنے, خادم بنا دیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی. حبیب علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محبوب اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی کہ یا اللہ میرا ذکر بعد میں باقی رہے. حبیب علیہ السلام سے خود رب کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی اور حبیب پاک علیہ السلام سے رب غفار نے فرمایا اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک رحمت عالم آپ ان میں تشریف فرما ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک جو رحمت للعالمین ہے نا, پیارے آقا امت کے لیے تو رحمت ہے, اس دنیا کے غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت اس وجہ سے ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا. انت فیہم نبی عدو کو لیا دامن میں. اعلیٰ حضرت کی بھی کیا شان ہے, ہر بات پر ایسا خوبصورت شعر عطا فرماتے ہیں. قرآن نے کہا تھا انت فیہم, اے محبوب آپ ان کے درمیان ہیں اس لیے رب عذاب نہ دے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو ہی لیا دامن میں کہ یا رسول اللہ رب نے یہ جو قرآن میں فرما دیا, عدو کہتے ہیں دشمن کو, حضور دشمن بھی دامن رحمت میں آ گیا ہے تو جو کلمہ پڑھنے والا امتی ہے اس کا تو پھر بیڑا پار ہی ہو جانا ہے. ایش جاوید تمہیں یعنی مبارک ہو, ایش جاوید مبارک تمہیں شہدائی یہ دوست جو سرکار کا محبت کرنے والا ہے اس کے تو پھر وارے نیارے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسے رب کے حبیب ہیں. اللہ نے یہ پوری کائنات محبوب پاک کے لیے بنائی ہے. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں یار میلاد کیوں مناتے ہو, ان کی آمد کی خوشی کیوں مناتے ہو. سوال یہ ہے جناب کہ جس کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے, میں اور آپ جس کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا علیہ السلام, تو جس کے سبب یہ کائنات سجائی گئی ہے ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں. لیکن اتنا بڑا مرتبہ ہے, اتنا بڑا مقام ہے, مگر اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں مشکلیں بڑی ہیں, پریشانیاں آپ کو اور صحابہ کرام کو بے حد آئیں. اور جس طرح اسلام پھیلا ہے نا, کبھی وقت نکالنا اور اسلام کی ابتدائی ایام کو پڑھنا. جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا نا تو وہ سارے لوگ جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے, آپ پورے معاشرے میں بڑے معزز تھے, آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے دشمن ہو گئے, آپ کی جان کے پیاسے ہو گئے. معاذ اللہ صحابہ کرام کو تپتی ریت پہ لٹانے لگے, جو کلمہ پڑھتا اس کو مارتے, جو نماز پڑھتا اس کو مارتے, تلاوت کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب غور کرو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہمیں تھوڑی سی مشکل آ جائے, ہم کہتے ہیں اتنی تکلیف, اتنی پریشان, ارے وہ تو رب کے حبیب ہیں, صحابہ کرام تو جنتی ہیں, ان پر آزمائشیں ہیں, مگر ان کی زبان پر شکوہ نہیں ہے. اور ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہے تو ہماری زبان کمپلین کرتی ہے, شکوہ کرتی ہے, شکایت کرتی ہے. شاعر کہتے ہیں نا زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. میرے آقا نے اعلان نبوت کر دیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 10 سال گزر گئے, بڑی تکلیف کے 10 سال گزرے. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا, 50 سال عمر مبارک ہو گئی, 10 سال بڑے مظالم سہے مکے والوں کے. 11ویں سال نبی پاک نے مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے, حج کرنے آتے تھے, تو نبی پاک نے ان کو اسلام کی دعوت دی. تو وہاں پر اس گھاٹی میں تقریباً 12 لوگ آ کر مسلمان ہو گئے مینا کے اندر. اگلے سال آیا, پھر نبی پاک مینا میں گئے, وہاں پر جا کر مزید لوگوں کو جو ہے وہ نبی پاک نے اسلام کی دعوت دی, تو 72 لوگ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, اب کچھ مدینے شریف سے اچھی خبریں آ رہی تھیں, تو اب مدینے والوں نے کہا کہ حضور ایسا کریں کہ کوئی ایک مبلغ ہمیں دے دیں, کوئی ایک صحابی دے دیں جو مدینے شریف ساتھ چلے, تاکہ وہاں جا کر وہ اسلام کی دعوت پیش کرے. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینے روانہ کیا. یقین کریں صحابہ کرام میں یہ بہت ساری پرسنالٹیز سے مجھے بڑا پیار ہے. حضرت مصعب بن عمیر بھی ان میں سے ایک ہیں, ان کی کہانی بھی بڑی نرالی ہے. حضرت مصعب بن عمیر پتہ ہے کون تھے؟ خاص طور پہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں اللہ نے جن کو بڑا نوازا ہے, غور سے یہ بات سنیے گا. حضرت مصعب بن عمیر بہت مالدار فیملی سے تعلق تھا,
بڑی رچ فیملی سے تعلق تھا، بڑے قیمتی لباس پہنتے تھے، مکہ پاک میں آپ ٹرینڈ سیٹر مانے جاتے تھے، جیسا آپ لباس پہنتے بچے اور نوجوان ویسا لباس پہننے کی کوشش کرتے. جیسے آج کل بھی لوگ بڑے بڑے ہیروز کو فیشن کو فالو کرتے نا، وہ اپنے زمانے کے ہیرو سمجھنے تھے، بڑے پیسہ تھا آپ کے پاس. مگر جب نبی پاک کا دیدار کیا، آقا کا جلوہ دیکھا، ایمان لے آئے. جب ایمان لائے تو گھر والوں نے کہا یا تو اسلام سے منہ پھیر لو یا ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے. بڑا ظلم کیا، آپ نہیں مانے. آپ کو ایک چادر جسم پر ہے اور آپ نبی پاک کے دربار میں آ گئے. وہ بندہ جس کا ایک لباس کئی 100 دینار کا ہوتا تھا، وہ آقا کی بارگاہ میں آئے، جسم پر ایک چادر ہے. کہا حضور گھر والوں نے نکال دیا ہے مگر میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. نبی پاک کے قدموں میں رہنے لگے. آقا نے اتنی شاندار تربیت کی اور نبی پاک نے جو پہلا مبلغ اسلام مدینے بھیجا تھا، سبحان اللہ، جب بھی مدینے جانا نا تو یاد کرنا کہ مدینے میں جو آج رونق ہے نا، اسلام کی جو برکتیں ہیں، یہ بڑا حصہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ہے. اور اے اسلامی بھائیوں جو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہو، تمہیں مبارک ہو. نبی پاک نے مکے سے مدینے جو یہ ایک مبلغ بھیجا تھا، اس نے اسلام کی ایسی بہاریں پھیلا دی کہ اب مدینہ منورہ سے خوشخبریاں آنے لگی. آقا علیہ السلام کو لوگ بلانے لگے کہ حضور مدینے آ جائیں، مکے والے بڑا تنگ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے پاس آ جائیں. حضرت مصعب بن عمیر کی ایک اور شان بتاؤں کہ جب آگے جا کر جب ہجرت مدینہ ہو گئی، احد کے میدان میں آپ شہید ہوئے نا، تو جب شہید ہو گئے تو مسلمانوں پر اس طرح کا عالم تھا، غربت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر کو دفنایا جا رہا تھا تو کفن کے لیے ایک چادر تھی. سر چھپاتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر چھپاتے تھے تو سر پہ کپڑا نہیں رہتا تھا. نبی پاک جب حضرت مصعب بن عمیر کا یہ حال دیکھ رہے تھے، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا وہی میرا صحابی ہے کہ جس کا ایک ایک لباس اتنا قیمتی تھا، مگر آج اسلام کی خاطر یہ شہید ہوا اور اس حال میں کہ ہمارے پاس پورا کفن دینے کو بھی نہیں ہے. سر کو کپڑے سے ڈھانپا گیا، پیر پر گھاس ڈال دی گئی اور حضرت مصعب بن عمیر کو دفن کر دیا گیا. جب بھی سید الشہداء کی بارگاہ میں جانا، احد شریف کے میدان میں جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے نا، ان کے بالکل برابر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی ہے. ان کو ضرور سلام کیا کرو اور ان کو کہا بھی کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کرو، اے اللہ اس مبلغ اسلام کے صدقے مجھے بھی دین کا مبلغ بنا دے، مجھ سے بھی دین کی خدمت لے لے، مجھ سے بھی کوئی ایسا کام لے لے. اللہ اکبر. اب مدینے سے یہاں نبی پاک علیہ السلام کو پیغام آ رہے ہیں اور یہاں صحابہ بڑے تنگ ہیں، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو شہید کیا جا رہا ہے، لوگوں کی پراپرٹیوں پر قبضے ہو رہے ہیں. اب نبی پاک نے صحابہ کو اجازت دی کہ سب مدینے چلے جاؤ، ایک ایک کر کے مدینے پہنچو. اب صحابہ اپنے اپنے طور پر چھپ چھپا کے مدینے کا سفر اختیار کرنے لگے، مگر ابھی نبی پاک علیہ السلام نے سفر اختیار نہیں کیا تھا. اب کیا ہوا؟ اب کفار نے کانفرنس کی، ایک آپس میں میٹنگ کی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ مسلمان تو ایک ایک کر کے مدینے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے یہ اسٹرانگ ہو جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر آ کر حملہ کر سکتے ہیں. ہمیں کسی طرح ان کو تہس نہس کرنا ہوگا، اسلام کا نام مٹانا ہوگا. اب پلان یہ کیا کہ کریں کیا. اب طرح طرح کے مشورے دیے. کسی نے کہا کہ ایسا کرو، ان کو مکے سے باہر نکال دو. نبی پاک کے بارے میں کہا ان کو مکے سے باہر نکال دو. تو دوسروں نے کہا کہ نہیں، اگر باہر نکالیں گے تو یہ دوبارہ مضبوط ہو کر واپس آ جائیں گے. اچھا، اس کانفرنس میں ایک بوڑھا شخص آیا، کہا میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. دراصل وہ شیطان تھا، وہ انسانی حلیے میں آیا تھا. اور جب اس سے کہا گیا کہ تم کون ہو تو کہتا ہے میں شیخ نجد ہوں. بہرحال انہوں نے اس کو بھی بٹھا لیا. پہلا مشورہ کسی نے دیا، ایسا کرو مکے سے نکال دو. شیطان جو شیخ نجد بن کر آیا تھا کہتا نہیں باہر مت نکالنا، یہ دوبارہ اسٹرانگ ہو کر آ جائیں گے. کسی نے کہا ایسا کرو کسی مکان میں نبی پاک کو قید کر لیتے ہیں، کسی سوراخ سے پانی اور کھانا دے دیا کریں گے. شیطان پھر کہتا نہیں ایسا کبھی مت کرنا، ان کے جانثار صحابہ ان کو قید سے چھڑا کر لے جائیں گے. اب شیطان کہتا ہے میں آپ کو خود مشورہ دیتا ہوں. مشورہ یہ ہے کہ سارے قبیلے کے سردار جمع ہو جائیں اور سب مل کر ایک ہی بار میں حملہ کر کے معاذ اللہ نبی پاک کو شہید کر دیں. جب سبھی قتل میں ملوث ہوں گے تو کس سے یہ لوگ بدلہ لیں گے؟ سارے قبیلے ہوں گے نا، انوالو ہوں گے. تو سب نے کہا یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے. معاذ اللہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان کر دیا. اچھا، یہ اپنا پلان کر رہے ہیں، میرے رب کی قدرت اپنی خفیہ تدبیر فرما رہی ہے. یہ جو کر رہے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کا انتظام کیا نا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت یہ آیت ہے، وَيَمْكُرُوا وَيَمْكُرُوا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے. رب کی سبحان اللہ جو پلاننگ، اس کی قدرت کے جو نظارے ہیں. اب ہوا کیا، جبریل امین آئے.
کہ حضور آج رات آپ نے اپنے گھر پہ نہیں سونا ہے، آج رات آپ نے اپنے گھر پہ نہیں سونا ہے، دشمن نے پلان کیا ہے کہ آپ کو سوتے میں شہید کر دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ گئے دوپہر، پیارے آقا نے ان سے بات کی کہ ہجرت کے لیے اب ہمیں اجازت دے دی گئی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے؟ کافی صحابہ چلے گئے تھے، ابوبکر صدیق کبھی نہیں گئے تھے، پیار تھا نا نبی پاک سے، کہتے حضور کیا مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے؟ نبی پاک نے کہا ابوبکر تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں میرے والد کو میں نے اتنا روتے دیکھا، اتنا روتے دیکھا، زندگی میں پہلی بار پتا چلا کہ کوئی بندہ خوشی کے مارے بھی روتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور مجھے پتا تو تھا کہ ہجرت تو ہم نے کرنی ہے، میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، ببول کے پتے کھلا کھلا کر ان کو تیار کر لیا ہے، حضور اس پر ہجرت کریں گے۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن 1 اونٹنی کے پیسے میں دوں گا۔ حالانکہ نبی پاک اور صدیق اکبر کے درمیان بڑا پیار تھا، بڑا زبردست انٹریکشن تھا، مگر صدیق اکبر کہتے ہیں حضور پیسے کی کیا ضرورت ہے، میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ نبی پاک وہ رقم ادا کی۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا ہجرت کا ثواب خود اپنے پیسوں سے حاصل کرنا چاہتے